الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 187 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا شعیب کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس سورہ میں جن سرگزشتوں کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے ان میں یہ آخری سرگزشت ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سیدنا شعیب نے بھی سب پیغمبروں کے طریقے پر وہی دعوت پیش کی جو ہمیشہ سے ان کی دعوت رہی ہے۔ اس کے بعد جن خرابیوں میں وہ مبتلا تھے ان پر ان کو متنبہ کیا، انہیں توجہ دلائی کہ وہ زمین میں فساد برپا نہ کریں، زمین میں صلاح و فلاح کے علمبردار بن کر رہیں۔ یہی سب پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے، لیکن دوسری قوموں کی طرح قوم شعیب نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور بجائے اس کے کہ کوئی سوال کرتے، بات سمجھتے، اگر کوئی اشکال تھا تو اس کو رفع کرانے کی کوشش کرتے، انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو استدلال ختم ہو جانے کے بعد بالعموم ضدی اور ہٹ درم لوگ اختیار کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جو آخری جواب ہم نے پڑھا تھا اس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کچھ نہیں، تم پر تو کسی نے بری طرح جادو کر دیا ہے جس سے تمہاری عقل ماری گئی ہے، اور یہ بھی کہ تم ہماری طرح ہی کہ ایک آدمی ہو، ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ جواب ہے جو انہوں نے دیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، یعنی یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسحور ہو کے کر رہے ہو، کسی نے تمہاری مت مار دی ہے، تمہاری عقل خبت ہو گئی ہے، ورنہ ایسی باتیں کیوں کرو گے؟ ہم نے دنیا کا نظم دیکھا ہے، دنیا جس قاعدے پر چلتی ہے ہم بھی اسی پر چل رہے ہیں، اس کے لحاظ سے اپنے مفادات کو دیکھ کر ہم اپنے لیے اخلاقی قاعدے بھی طے کرتے ہیں۔ اس پر تمہاری یہ تنقید دنیا اور اس کے حالات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ باتیں معلوم نہیں تم کہاں سے کہہ رہے ہو، ہمارا خیال تو یہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کسی مصیبت میں ڈال لیا ہے، اور یا کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ تمہاری عقل تو ماری گئی ہے، اپنے آپ کو اس کے نتیجے میں کوئی بڑی چیز بھی سمجھ میں لگ گئے ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اور یہ جو کچھ تم دعوے کر رہے ہو، اپنے آپ کو ایک پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر رہے ہو، وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اس کے بارے میں ہمارا خیال یہی ہے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ یہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، یعنی نہ تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، نہ تمہارے اس پیغام کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہم اس کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں، یہ سراسر بے عقلی کی باتیں ہیں، اور صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عقل خبت ہو گئی۔ سیدنا شعیب کے جواب میں انہوں نے اس طریقے سے ان کی دعوت کو رد کیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ پیغمبروں کی دعوت میں ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا، یعنی یہ دعوت بے نتیجہ نہیں رہے گی، یہ اللہ کے رسول کی دعوت ہے۔ اس کے بارے میں سنت الہی یہ ہے
کہ اس کو نتیجہ خیز ہونا ہے، یہ بالکل ابتدا ہی میں بتا دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ ہر پیغمبر کی دعوت میں یہ بات واضح کر دی گئی۔ رسالت مآب نے بھی پہلے دن ہی اس بات کو بالکل واضح کر دیا تھا۔ وہ صورتیں جو مرحلہ انذار میں اتری ہیں، رسالت مآب کی دعوت کا مرحلہ انذار اگر روایتوں کو قبول کر لیا جائے تو کم و بیش پہلے 3 سال کا ہے۔ اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کے آخری باب میں پہلی 6 صورتیں ہیں۔ ان میں بھی دیکھ لیجئے بالکل صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس پیغمبر کی دعوت کا انکار کرو گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا، یہ کبھی بے نتیجہ نہیں رہتی۔ چنانچہ سیدنا شعیب نے بھی یہی کہا، اسی بات کے بارے میں انہیں متنبہ کیا، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو، یعنی ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، یہ کوئی عذاب نہیں آنا، یہ باتیں تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں، لیکن اگر تمہیں اصرار ہی ہے کہ تم بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہو اور اس کی طرف سے فیصلہ لے کے آئے ہو، تو پھر وہ فیصلہ نافذ ہو جانا چاہیے، پھر دیر کس بات کی ہے؟ ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی جس آسمانی عذاب کی دھمکی دیتے رہے ہو وہ لے آؤ۔ قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے کہ یہی بات قریش مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی، یعنی یہ وہ چیز ہے جس میں قرآن نے جو سرگزشتیں سنائی ہیں ان میں کبھی کوئی تخلف نہیں ہوا، ہر قوم نے بالآخر یہی بات کہہ دی ہے۔ اور قوم کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے زعماء، اس قوم کے لیڈر حضرات، وہ جو اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہ رہنمائی بالعموم جیسے کہ دنیا کی تاریخ رہی ہے دونوں پہلوؤں سے ہوتی ہے، یعنی ہر قوم میں ایک مذہبی قیادت بھی رہی ہے اور ہر قوم میں ایک سیاسی قیادت بھی، تو دونوں طرح کی قیادت ایک ہی طریقے سے دعوت حق کا مقابلہ کرتی ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یہ آسمانی عذاب، ہر دوسرے دن اس کی دھمکی، اس طرح کی باتیں، پھر یہ کہ ہم تو تمہاری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن پھر تم اصرار کرنا شروع کر دیتے ہو کہ فیصلہ صادر ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نمٹ لیں گے، تو اب یہ کر ہی ڈالو، روز روز کیا بات سننی ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سو اگر تم سچے ہو تو آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دو۔ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا، تمہارا رویہ کیا ہے، کیا تم اس کے مستحق ہو گئے ہو کہ اب تم پر آسمان گرا دیا جائے، تمہارے لیے زمین پھٹ جائے، یا ابھی تمہیں اور مہلت ملنی ہے؟ تمہارے کرتوت کیا ہیں، بات کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ میرے پاس اس کو طے کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ میرا پروردگار طے کرے گا۔ یہی وہ بات ہے جو جگہ جگہ واضح کی گئی ہے کہ پیغمبر اپنی جدوجہد سرتسر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں، اس کے حکم کے مطابق اور اس کے فیصلوں کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اس دعوت کے معاملے میں، یعنی جس پیغام پر وہ کھڑے ہیں اس کے معاملے میں کوئی اجتہاد کریں، یہ ان کے دائرے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے جگہ جگہ متنبہ کیا ہے کہ نہ ہجرت کا فیصلہ خود کرنا ہے، نہ دعوت کا کون سا مرحلہ آ گیا ہے اور اب کس مرحلے کی ابتدا کرنی ہے اس کا فیصلہ خود کرنا ہے، یہ تمام معاملات ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے عرض کیا
کہ پیغمبروں کی دعوت نتیجہ خیز ہونا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سنت کا ظہور ہے۔ اس نے دنیا میں دینونت برپا کر کے دکھانی ہے، وہ جزا و سزا کا ظہور ہے۔ اس لیے اس کو کسی فرد کے یعنی کسی انسان کے اجتہاد پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اگرچہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل متعین کیا ہے۔ یہ اسی کی روشنی میں سیدنا شعیب نے جواب دیا، قال ربی عالم بما تعملون۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ ایک لحاظ سے جواب ہے اور دوسرے لحاظ سے یہ تفویض کا کلمہ ہے، یعنی ایک بندہ مومن اپنے دائرے سے باہر کی چیزوں کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہی وہ جد و جہد ہے جو دنیا میں ہم کو ہر معاملے میں کرنا ہوتی ہے، یعنی ہمارا دائرہ کیا ہے، ہمارے حدود کیا ہے۔ دنیا میں ہم کو عقل دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، ہمارے لیے بہت سی چیزیں ممکن بنا دی گئی ہیں، ان کو ہم دریافت کر سکتے ہیں، ان سے اپنے لیے سہولتیں پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم کوئی جد و جہد کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں ہم طے کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان میں ہم کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس دائرے کے آخری مرحلے پر جا کر پھر تفویض ہے اور توکل ہے، یعنی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اس میں نہ کوئی بڑی بات کرنی چاہیے، نہ اپنی طرف سے دعوے کرنے چاہیے، نہ نتیجوں کی کوئی پیشین گوئی کرنی چاہیے۔ وہ دائرہ ہمارا دائرہ نہیں ہے، وہ تفویض کا دائرہ ہے۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے سپرد کر دینا معاملے کو، وہ اللہ کے سپرد ہو گیا، اور توکل بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اب جو کچھ بھی ہماری تمنا ہے، خواہش ہے، توقع ہے، آرزو ہے، اس میں ہم اللہ ہی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ تو توکل اور تفویض کا دائرہ اصل میں انسانی جد و جہد کے دائرے سے باہر شروع ہوتا ہے، اور انسان کا اپنی جد و جہد کے دائرے کو پہچان لینا، یہ وہ عرفان ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو پھر عام آدمی کی زندگی ہو یا عارف کی، وہ صحیح اصولوں پر گزرتی ہے۔ اور اگر اس کا عرفان نہ ہو، اس کی معرفت نہ ہو، اس کی پہچان نہ ہو، تو آدمی اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، یعنی پہلے مرحلے میں بھی کرتا ہے، دوسرے میں بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات تفویض اور توکل کے مرحلے میں بھی طرح طرح کے دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ ہمارے ہاں جو تصوف کی روایت پیدا ہوئی اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے دعوی ہیں کہ آدمی بالکل حیران رہ جاتا ہے۔ یعنی پیغمبروں نے بھی کبھی اس لب و لہجے میں بات نہیں کی ہوتی۔ اس کو اگر پڑھ کے سنائیے، مثال کے طور پر شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات، مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ کی بعض چیزیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس دنیا کا نظم ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اب یہی سب فیصلے کریں گے۔ لیکن پیغمبروں کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ وہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، قال ربی عالم بما تعملون۔ بس میرا دائرہ وہی تھا، میرا کام یہ تھا کہ میں ابلاغ کر دوں، میں بات پہنچا دوں، وہ میں نے پہنچا دی، تمہیں متنبع کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب یہ جو تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر تم اپنے رویے کو درست نہیں کرو گے تو اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، یہ تو میری ذمہ داری تھی کہ میں یہ بات تم تک پہنچا دوں، وہ میں نے پہنچا دی ہے، لیکن تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں پھر وہ فیصلہ صادر کر دوں، وہ فیصلہ میں سنا دوں، اس فیصلے کے لیے میں اب کوئی فیصلہ کروں، یہ میرے دائرے سے باہر کی چیز ہے۔ اس معاملے میں مجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، یہ معاملہ اس پروردگار کے سپرد ہے، میرا بھی اور تمہارا بھی، جو تمہارے حالات سے خوب واقف ہے، وہ میں نہیں جانتا۔ یعنی کب کسی پر حجت پوری ہو گئی ہے، کب وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں رہا، کب کسی قوم کو قومی حیثیت سے پکڑ لیا جائے، کب اس کے افراد کو ان کے اندر سے انتخاب کر کے سزا دی جائے، یہ سب چیزیں اللہ ہی پروردگار عالم طے کرتا ہے۔ قال ربی عالم بما تعملون، یہ انہوں نے جواب دیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، یعنی یہ گفتگو ہوتی رہی،
یہ مطالبات پیش کیے جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ختم ہو گئی، انہوں نے جھٹلا دیا اور آسمان نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ایک ہولناک دن کا عذاب تھا۔ یعنی ان کی قوم شعیب کی دینونت یا جزا و سزا جس طرح برپا ہوئی، اس کو سائبان والے دن کے عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس دن کا عذاب، میں نے لکھا ہے، یعنی اس دن کا عذاب جس میں غبار اٹھا، بادل امٹ کر آئے اور حاسب کے طوفان نے ایک سائبان کی طرح انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ اصل میں سائیکلونی طوفان کا سائبان ہے۔ وہ اسی طرح سے محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑا سا خیمہ ہے جو اوپر تان دیا گیا ہے اور وہ ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کی تصویر کم و بیش قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بالعموم قوموں کے معاملے میں یہی رہی ہے۔ یعنی یہ غبار سا اٹھتا ہے، اس کے بعد دائیں بائیں سے بادل امٹ کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسی طوفانی ہوا چلتی ہے، ایسی سائیکلونی ہوا چلتی ہے کہ وہ گرد و پیش سے اینٹ پتھر روڑے اٹھاتی ہے اور ان کی بارش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی کو عربی زبان میں حاسب کہتے ہیں۔ صاف، حاسب، یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اس دن کا عذاب جس میں غبار اٹھا، بادل امٹ کر آئے اور حاسب کے طوفان نے ایک سائبان کی طرح انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ اس طرح کے عذاب میں چونکہ آندھی، طوفان، رعد و برق اور چیخنے چنگھاڑنے کی آوازیں سب اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس کا ظہور کن کن صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک طرف سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک آندھی ہے جو چل رہی ہے، دوسری طرف سے دیکھیے تو ایک منجھدار کی طرح کا طوفان ہے، جیسے سمندر میں کبھی منجھدار دیکھے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ ہر چیز کو لپیٹے چلا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ بجلی چمک رہی ہوتی ہے، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب چیزیں مل کر کچھ ایسی تصویر بنا دیتی ہیں کہ جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ گرد و پیش سے درندے چنگھاڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی ہیں، یہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوسرے مقامات میں اس کو رجفہ اور صیحہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کبھی اس کے لیے کوئی جامع تعبیر اختیار کر لیتا ہے، جیسے کہ یہاں اختیار کیا، یعنی ایک سائبان کی طرح گویا خیمہ سا بن گیا اور اس نے آ کر ان کو گھیر لیا، اور کبھی کبھی اس کے ان اجزاء سے تعبیر کرتا ہے، جیسے رجفہ ہے، صیحہ ہے۔ یہاں اس کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے لانا مقصود ہے جب سے دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ یعنی عذاب جب امٹ کے آتا ہے تو اس وقت کیا منظر ہوتا ہے، یہاں اس کو اس طرح بیان کیا ہے۔ چنانچہ عذاب و یوم ذلہ کی تعبیر اسی رعایت سے اختیار فرمائیے، سائبان کے دن والا عذاب۔ تو بتا دیا کہ یہ ہوا، اور پھر قوم شعیب بھی زمین سے مٹا دی گئی۔ اور جس طرح ان سب سرگزشتوں کے آخر میں یہ ترجیح کی آیت آتی ہے، یہاں بھی ہے، ان فی ذالک لآیہ، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ ہر سرگزشت کے بعد اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ کن میں سے؟ یعنی رسالت مآب کے مخاطبین میں سے، قریش میں سے، جن کو یہ سورہ سنائی جا رہی ہے۔ یعنی اگرچہ ان سرگزشتوں میں سے ہر سرگزشت اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، ان پر غور کر کے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ میں نے عرض کیا کہ وہی آیت ترجیح ہے، اس پر یہ سرگزشت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سورہ اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے، یعنی
جو طریقہ قرآن کا ہے بالکل وہی یہاں بھی اختیار کیا۔ بنیادی مقدمہ، اس پر انفس و آفاق سے استدلال، اس کے بعد تاریخ سے استدلال۔ تو تاریخ کے یہ بڑے واقعات سنا کے یہ بتایا گیا کہ تمہاری طرف ایک رسول کی بعثت ہو گئی ہے، خبردار ہو جاؤ، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اور اگر جاننا چاہتے ہو تو جان لو کہ ہم نے اس سے پہلے جن قوموں کی طرف رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب آخر میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ پہلوں کی سرگزشت ہے، یعنی تم سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے ہیں یہ ان کی سرگزشتیں ہم نے تمہیں سنائی ہیں، یہ پہلوں کی سرگزشتیں ہیں۔ اس کتاب کے منکرین بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی جو ان پیغمبروں کی قوموں نے رویے اختیار کیے اس کتاب کے، یعنی قرآن کے منکرین بھی وہی رویے اختیار کر رہے ہیں۔ اس لیے مطمئن رہو ہے پیغمبر، یعنی رسول اللہ کو تسلی دیا آخر میں، اس لیے مطمئن رہو۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، یعنی یہ قرآن مجید کوئی سائل کی درخواست نہیں ہے، یہ کسی فلسفی کے نتیجہ فکر نہیں ہے، اس میں کسی انسان نے اپنے طور پر کوئی افسانہ نہیں بنا لیا، یہ خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اور اس میں بغیر مرجع کے ضمیر آ گئی ہے، یعنی وَإِنَّهُ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی قرآن مجید، اس کے لیے ضمیر مرجع کے بغیر اس لیے آ گئی ہے کہ سیاق کلام اسے واضح کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسالیب بہت استعمال ہوئے ہیں۔ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو تمہارے دل پر روح الامین لے کر اترا ہے، یعنی یہ کلام اس اہتمام کے ساتھ نازل ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگ ترین فرشتے جبریل کو یہ ذمہ داری دی، وہ ہماری طرف سے یہ کلام لے کر جائے اور اس کو پیغمبر کے قلب پر اتار دے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ روح الامین قرآن مجید میں جبریل علیہ السلام کے لقب کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے، یعنی القاب کیوں رکھے جاتے ہیں، وہ اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں اس لقب کے حوالے سے ان کا ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے جس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ جو کچھ ان کے حوالے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب یہ کلام ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو زمین پر لے جا کر پیغمبر تک پہنچا دیں، اسے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ بے کم و کاست اور بغیر کسی ادنا تبدیلی کے پہنچاتے ہیں۔ تو اس پہلو کو واضح کرنے کے لیے ان کو الروح الامین کہا جاتا ہے، امانت دار روح۔ روح تو ان کی حقیقت ہے، اس لیے کہ ہماری طرح کا کوئی مادی جسم فرشتوں کو نہیں دیا جاتا، وہ سراسر روح ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو الروح کہا، اور اس کے ساتھ الامین کی صفت ہے، امانت دار روح۔ اس کو تمہارے دل پر روح الامین لے کر اترا ہے، تمہارے دل پر، یعنی براہ راست تمہارے دل پر، جس کے بعد کسی آمیزش کی گنجائش نہیں ہو سکتی، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ وہ اوپر سے نازل ہوا اور درمیان میں کسی کے لیے در اندازی کا موقع پیدا ہو گیا۔ ہمارا امانت دار فرشتہ اس کو پوری حفاظت کے ساتھ لے کے آتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد بھی وہ خارج میں اس کو منتقل نہیں کرتا، بلکہ براہ راست پیغمبر کے قلب پر نازل کر دیتا ہے، تاکہ کسی کے لیے در اندازی کی، کسی تبدیلی کی، کسی تغیر کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ تو فرمایا کہ یہ کس لیے ہم نے کیا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، بے لسان عربی مبین، نہایت صاف عربی زبان میں،
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ اگلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ تو اس طرح گویا خاتمے میں جب تسلی دی تو فرمایا کہ یہ اس شان کی کتاب ہے، ہم نے اس کو اس اہتمام سے نازل کیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ خبردار کر دیں۔ یہ عربی زبان میں ہے، اس کو کسی شرح و تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زبان ہے، آپ اس کو پہنچا دیں، یہ اس کو سنیں گے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی دعوت، اس کا پیغام، اس کی ہدایت، اس میں جو دین بیان ہوا ہے، جو حکمت اس کتاب میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ لے کر آئی ہے، وہ سب اگلے صحیفوں میں بھی اسی طریقے سے مذکور ہے۔ تو یہ پورا تعارف گویا کرا دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی براہ راست تمہارے دل پر جس کے بعد کسی آمیزش کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ استاذ امام لکھتے ہیں آیت میں خطاب ظاہر الفاظ کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی ظاہر الفاظ میں تو یہ رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا ہے، لیکن کلام کا مقصود مخالفین پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ کلام پاک منبع سے نکلا ہے، اس کا سورس پاکیزہ ہے، پاک ذریعے سے اترا ہے، درمیان میں بھی کوئی آلائش اس کو لاحق نہیں ہوئی، اور پاک ترین محل میں یعنی پیغمبر کے قلب پر اس نے اپنا مستقر بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا قرآن مجید کے منبع سے لے کر اس کے مہبت تک، وہ جہاں سے نکلا ہے، جہاں پہنچا ہے، وہاں تک ایک ایک چیز کو واضح کر دیا ہے کہ اس میں کسی شیطان کی دراندازی کا کوئی سوال نہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں شیطان کی دراندازی سے جو الہام ہوتے ہیں، جو القاء ہوتے ہیں، جس طرح کے مشاہدات ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ دنیا کی سب قوموں میں مل جاتی ہے۔ وہ ہندوؤں میں بھی ہے، وہ بدھوں میں بھی ہے، وہ مسیحیوں میں بھی ہے، وہ یہود میں بھی ہے، وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تاکہ الگ الگ معلوم ہوں۔ بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کا محض یہ کہہ دینا کہ مجھ پہ الہام ہوا ہے، القاء ہوا ہے، مجھ کو یہ مشاہدہ ہوا ہے، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ خیال کر لیا جائے کہ یہ آسمانی سے ہوا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ابلیس کی صدا ہے یا کہیں اور سے آئی ہے۔ تو اس قرآن کے بارے میں رسول اللہ کو پوری طرح مطمئن کیا گیا کہ یہ اس طرح ہم بھیج رہے ہیں، یہ ایسے نازل ہوا ہے، اس میں یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ حاشیہ ہے، یہ ان پیشین گوئیوں کا حوالہ ہے، معاف کیجیے گا، جب یہ بات واضح کر دی کہ یہ اگلے صحیفوں میں مذکور ہے تو اس کو جس پہلو سے یہاں نمایاں کیا ہے اس کی وضاحت ہے۔ یہ ان پیشگوئیوں کا حوالہ ہے جو قرآن سے متعلق انبیاء سابقین کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ آگے انہی کے پیش نظر، یعنی اس آیت کے بعد جو آیت آ رہی ہے، آگے انہی کے پیش نظر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء ان سے واقف ہیں، اور ان میں سے خدا جنہیں توفیق دے گا وہ اس کی شہادت بھی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قرآن جو دلائل پیش کرتا ہے، یعنی قرآن مجید جب پیغمبر کا تعارف کراتا ہے تو اس کے شواہد پیش کرتا ہے کہ یہ دلائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قرآن جو دلائل پیش کرتا ہے، یہ ان میں سے ایک اہم دلیل ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے آپ لوگوں کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھے۔ یعنی اس طرح نہیں تھا کہ ہم سب تو یہ طے کر کے بیٹھے ہوں کہ نبوت ختم ہو گئی اور پیغمبر آ جائے۔ آپ کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھے۔ اہل کتاب کے علماء آپ کو اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح ایک مہجور باپ اپنے موعود و منتظر بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعنی کسی کا بیٹا سفر پر گیا ہوا ہو تو جیسے وہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے اور وہ دروازے پر آ جائے تو ادنیٰ تردد کے بغیر باپ پہچانتا ہے۔ یہ قرآن نے مثال دی ہے سورہ بقرہ میں کہ یہود کے علماء قرآن کو ایسے ہی پہچانتے ہیں، ان کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے گویا آخر میں اب یہ تسلی دینا شروع کی اور یہ بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہ خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کو اسی حیثیت سے پیش کریں
آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. آپ خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا کام اس کے بعد ختم ہو جائے گا. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر